التائبون، اس تجارت کے کرنے والوں کی پھر صفات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال انسان کمزور ہے، سودا کرنے کے باوجود، عہد معاہدہ کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک دفعہ اگر کوئی اس سودے کے خلاف بات کی تو اسی وقت میں ڈیل کینسل کر دوں گا۔ نہیں، میں تمہیں پھر مہلت دیتا ہوں، پھر مہلت دیتا ہوں کہ تم اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہو تو فوراً اپنے ٹریک پہ آ جاؤ، فوراً اپنے عہد کو نبھاؤ۔ التائبون، فوراً پلٹو۔ جنت کے خریدار تو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرہ۔ لوگو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ کی قسم، میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں 100 بار۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اگر نیکی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے، انسان پلٹ نہ آئے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ العابدون، عبادت گزار، اور عبادت میں ساری زندگی کی اطاعت شامل ہے۔ اور کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ہی پھر عبادت ضروری ہے۔ صرف زبانی استغفار کافی نہیں، اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا، نفل پڑھنا یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ضروری ہے، تاکہ جو نقصان ہم نے کیا اپنے اس معاہدے میں، اس کو فوری طور پر درست کر لیا جائے، اس کو پورا کر لیا جائے۔ پھر اور کیا شرط ہے اس سودے کی؟ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، شکر گزار لوگ، اللہ کا ذکر اور شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ وہ صرف اپنی نمازوں کو ہی کافی نہیں سمجھتے، وہ عبادت صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے۔ وہ تو ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، الحامدون ہوتے ہیں۔ اور پھر صرف جسمانی عبادت اور زبانی شکر ہی نہیں کرتے، بلکہ السائحون، سیاحت کرنے والے ہیں، زمین میں گردش کرنے والے ہیں۔ اور یہ سیاحت ان کی محض انٹرٹینمنٹ کی خاطر نہیں ہوتی، محض دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں، کیونکہ ساحہ یسیح کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا پھرنا، اور یہاں صرف لغوی سیاحت نہیں بلکہ اصطلاحی سیاحت مراد ہے۔ ان کی سیاحت برائے طلب علم ہوتی ہے، برائے ہجرت ہوتی ہے، برائے جہاد ہوتی ہے، آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ترک دنیا کے لیے سیاحت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت میں درستگی پیدا کرنے کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی، اور اس سے مراد اس کی کیا تھی کہ میں دنیا چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بیٹھوں اور جنگلوں میں گھوموں پھروں۔ تو آپ نے فرمایا، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ،
میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے، جہاں جس حال میں جو ضرورت ہو۔ اور اس میں صرف مرد نہیں، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں سائحات کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ السائحون، وہ زمین سے جم کے ٹک کے بیٹھ جانے والے نہیں، وہ ہر دم متحرک لوگ ہیں، وہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ کوشش کرنے والے ہیں، وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے کہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں۔ یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں، خواہ طلب علم ہو، خواہ تبلیغ ہو، تعلیم ہو، جہاد ہو، قتال ہو، ہجرت ہو، یہ سب انسان سے کیا مانگتا ہے؟ حرکت، اور اسی حرکت میں برکت ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے صرف چند کام کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ ہر دم اور کی جستجو میں، بہتر سے بہتر کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے۔ پیچھے العابدون کی جہاں بات ہوئی تو اس سے مراد تھی تمام عبادتوں کے کرنے والے، لیکن ان تمام عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کی کثرت والے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 دفعہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میری عقل کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اور جہاں تک سجدوں کی کثرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ان ابی فراس ربیعۃ بن کعب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ومن اہل الصفۃ، یہ اہل صفہ میں سے تھے۔ قالا، کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزارا کرتا تھا۔ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی وغیرہ لے کر آتا، آپ کی ضرورت کا پانی لے کر آتا۔ تو اسی طرح ایک دن جب میں آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے لیے پانی لے کر آیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، سلنی، مجھ سے کچھ مانگو۔ فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فقال او غیر ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری تمنا ہے؟ کچھ اور مانگو۔ قال هو ذاک، کہنے لگا، میری تو بس یہی تمنا ہے، میں تو جنت کا سوداگر تھا نا، ہماری طرح تھوڑی تھا کہ آپ فلاں جاگیر میرے نام لگوا دیجئے، ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں، جو حکم دیں گے مل جائے گا مجھ کو۔ اور صرف جنت بھی نہیں مانگی، صرف جنت کا سودا بھی نہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے یہاں رہ رہا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میری خدمت کرتے ہو، میرا پلو پکڑا ہوا ہے تم نے، تو میرے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو اپنی ذات پر سجدوں کی کثرت سے، یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرنی ہوگی۔ تو جو لوگ فرائض بھی پورے نہ کریں، جن کے فرائض میں بھی کمی ہو، وہ سجدوں کی کثرت کہاں سے لے کر جائیں گے؟ جو فرض نماز تک میں کوتاہی کرتے ہوں، پھر وہ باقی سب کچھ کہاں سے کریں گے؟ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس معاہدے کی ایک اہم کلاز ہے، کیا؟ کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی عبادت گزار اور شکر گزار اور رکوع سجدے کرنے والے نہ ہو، بلکہ
نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو، صرف اپنی خیر نہیں دوسروں کی بھی بھلائی چاہنے والے ہو۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس سے پیچھے بھی کئی دفعہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات پڑھی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین کا کردار بھی پڑھا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہاں پھر دوبارہ سے تاکید آ گئی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاؤ، اگر ایسا نہ کیا تو تمہارا اپنا بھی نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی اور منکر سے آزاد کرنے کی۔ اور پھر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ گویا آیت کا اختتام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہوا جو پورے کام کو کور کرنے والا ہے، یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان، اسی طرح جیسے ایک باغ کا نگہبان، جیسے باغ کے لیے باغبان، ایسے ہی یہ جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی معاملے میں پھر حد سے نہیں بڑھتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے بھی پھر جنت کا وعدہ پکا پکا ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس میں سے کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں۔ ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں، عبادتیں طریقہ ہی معلوم نہیں، بات بات پہ شکوے ہیں، بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی۔ دنیا کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تو نکلے، خواہ پوری دنیا گھوم آئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے سیاحت، خواہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے، اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں۔ پھر رکوع سجدوں کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نماز کی طرف پلٹتے، اور ہم تو اپنے استخارے بھی اوروں سے کرواتے، اور پھر صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو رکھنے والے نہیں، دوسروں تک بھی لے کے جانے والے، اور اپنے دین کی ساری حدود کی، ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے۔ حافظون لحدود اللہ، کہاں کہاں حد ہے، کہاں تک میری لمٹ ہے، کہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے۔ والحافظون لحدود اللہ میں میری لمٹس کیا ہیں، اور پھر صرف لمٹس کا ہی نہیں معلوم ہونا، بلکہ جیسے باغ کی باؤنڈری وال کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ باغ کی حفاظت ہو سکے۔ تو ایسے سارے کاموں سے بچنا مراد ہے یہاں، جس سے اس معاہدے میں کوئی خلل آئے، دین کو کوئی نقصان پہنچے۔ حدود سے مراد کیا ہے؟ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ان سب کی حفاظت لازم ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو گنوا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا نیکی کے پردے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یا نیکی کی آڑ میں نیکی نہیں کر رہے ہوتے۔ حدود کو نہ جاننا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیے بغیر گاڑی لے کے سڑک پہ آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا جو یہاں نکلتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹینڈر منگوائے جاتے ہیں کسی سودے سے پہلے،
اور لوگ اپنے سیمپل پیش کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے. جو پروڈکٹ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو اس سودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس شخص کو چانس نہیں دیا جاتا. تو ہم جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شخصیت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو وہاں مطلوب ہیں؟ چند چیزوں کی طرف میں پھر سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی. ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پھر اس سودے کی شرائط ہم نے پڑھی، اور پھر وہ شرائط یا وہ جو کوالٹیز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے. تو میں تھوڑا سا اس اینگل سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تشریح بھی ٹھیک ہے، تفسیر ٹھیک ہے، لیکن عمل کتنا ہے ہمارا؟ ہاں؟ اور عمل کرنے کے لیے عمل کا طریقہ آنا چاہیے. تو آج میں ایسا لاہ عمل اپنے اور آپ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں جو پریکٹیکلی یہ کام ہم سے کروا دے تاکہ ہمارے سودے میں خلل نہ آئے، اور پھر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ شرائط نبھا رہے ہیں. تو ہمیں ان شرائط کو نبھانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے، چند ایک پوائنٹس یاد دہانی کے لیے اپنے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اپنی چیک لسٹ بنا لیں گے انشاءاللہ تاکہ پھر اس پر عمل ہو سکے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ درست ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پھر جنت کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے. اس سے پہلے تو ہم جنت کے خریدار بھی نہیں بنتے، وہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہی نہیں، وہ ہماری سوچوں میں سے ہی نہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی شعوری طور پر سوچا ہو کہ ہمیں جان اور مال دے کر جنت چاہیے. اس سے پہلے تو ہم کس طرح جنت کے خریدار تھے؟ فری میں، مفت میں، آرزوؤں میں، تمناؤں اور خواہشات کے بل پر. پتھر پہ لکیر اور پانی پہ لکیر کی بات بھی آپ نے سن رکھی ہوگی. تو جو انسان پتھر پہ لکیر جیسا فیصلہ کرتا ہے پھر وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لینے میں شیکی نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے مال اور جان دے کر، کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر مضبوط بنیاد نہیں تو کسی بھی شخص کی بات آپ کو فوراً اپنے سودے سے پھیر دے گی. کئی سودے آپ کر کے پھر جاتے ہیں نا، پھر آپ پھریں گے نہیں اس سودے سے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیچنے والی چیز ہو اور ہم اس کو بیچے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ ریڑھی پر آپ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے اس کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ جلدی سے بک جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو. اگر یہ میں نے بیچی نہیں تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے اگر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو نہیں دی، کہاں بچا کے لے جائیں گے؟ کہاں جائے گی بولیے؟ کہیں بچا کے سنبھال کے رکھ لیں گے اس کو؟ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی ہی پڑیں گی یا آپ سے لے لی جائیں گی. تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی لے لی جائیں آپ کیا کریں؟ خوشی سے بیچ ڈالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور کبھی فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہوتی. تو ایسے میں اس شخص کی حسرت کا کیا اندازہ ہوگا جس کی عمر بھر کی کمائی آن کی آن میں اس کے ہاتھ سے گئی. بالکل اسی طرح اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے اپنے مال اور جان کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ
کسی حسرت و یاس کی، اور کل قیامت کے دن بیٹھ کے ہم پھر سوچیں گے کاش میں اس کو اس جگہ لگا کے آتی کہ جس کا بدلہ آج وہ مجھے ملتا جو فلاں اور فلاں کو مل رہا ہے. وہ کتنے عقل مند تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میں نے اس کو بچا کے کیا نقصان کیا. آج جس کوشش کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، آج جس کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ کے کون اتنا انتظار کرے کہ 10 سال بعد یہ چیز ہمارے سامنے نفع کی شکل میں آئے، تو ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس وقت انسان پچھتاتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنا ڈیسیژن بدل لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کے پاس کوئی گولڈ کی چیز ہے، آپ سوچتے ہیں میں اس کو بیچ کے فلاں کام کر لوں، فلاں جگہ انویسٹ کر دوں، یا کوئی بھی چیز اس سے لے لوں، اور آپ اس میں سستی کر جاتے ہیں. اب میں سستی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی. آپ محض اس میں سستی کر جاتے ہیں، اچھا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. ہوتا کیا ہے؟ اچانک وہ چیز کھو جاتی. وہ زیور کہیں پہن کے گئے، آپ گر گیا. اس وقت دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت آپ سوچتے ہیں کاش میں اس کو بیچ ڈالتی اور اس کے بدلے فلاں چیز خرید لیتی جو اس وقت میرے کام تو آتی، اور وہ یوں گم بھی نہ ہوتی، اور میری فلاں مشکل بھی آسان ہو جاتی. لیکن اس وقت حسرت و یاس سے کچھ بھی نہ ہوگا. آج اگر ہم سستی کرتے ہیں اور وہ شرائط پوری نہیں کرتے اس سودے کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سستی کہیں بہت بڑی حسرتوں کا سبب نہ بن جائے. ایک اور بہترین خوبصورت بات اس سودے میں یہ ہے کہ جس سے ہم یہ سودا کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہیں بھی اسی کی، اور وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو دوبارہ مجھے دے کر اس سے بڑی چیز لے لو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی کافی. جب بھی کوئی بزنس کا نیا چانس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرکھ کر کہ کتنے فیصد نفع ہوگا، کتنا پروفٹ ملے گا، اور عموماً وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نفع ہو. لیکن پھر بھی کچھ یقینی بات نہیں ہوتی. دنیا میں کسی بھی سودے پر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سودا کرتا ہے انسان تو پھر 100% منافع ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم کسی اسکیم میں لگاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے بہتر کوئی اسکیم آ جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم یہ سودا کرتے ہیں تو اس سے بہتر اسکیم تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں، تو اس پر پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں منافع مل جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پیچھے نہ رہتے. دنیا میں اگر کہیں بھی آپ کو پتا چلے کہ فلاں جگہ اتنا حلال پروفٹ آپ کو ملنے والا ہے، اگر مثلا 1,00,000 دو گے تو 5,000 تم کو مہینے کا ملے گا، ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے. لیکن آخرت جو کئی گنا زائد اصل قیمت سے بھی بہت زائد منافع ملنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. یقین نہیں ہے ہم کو کہ اس کا وعدہ سچا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرمائے؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے وعدہ بھی کس کا سچا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اس سودے کو سورۃ الصف میں براہ راست تجارت بھی کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے. یہاں جنت کی بشارت ہے، وہاں کیا ہے؟ یہ سودا کرو گے تو عذاب سے بچو گے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. وہاں بھی دو ہی چیزیں مانگی، کرنسی کے دو ہی سکے مانگے ہیں، اموال اور انفس. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم،
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور تمہیں دوسری نعمتیں بھی دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا اختتام بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مان جانے والوں کو خوشخبری، سودا کر لینے والوں کے لیے بشارتیں۔ یہ باتیں تو ہم نے پڑھ لی، لیکن اب ہمیں ذرا عملی کچھ پریکٹیکل ٹپس ایک دوسرے کو دینی ہے، مل جل کے مشورہ کرنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آئی ہیں کہ نہیں آئی، ہم شرائط پوری کر رہے ہیں یا نہیں، اور کون سا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ہم کو بھولے نہ یہ سب کچھ۔ ورنہ آج تو جذبات میں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جانیں بھی دی، مال بھی دیے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، کل جب یہ آیتیں ہم مثلا اس سال تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کی مصروفیات کچھ اس طرح ہو کہ اتنا نہ پڑھنے کا موقع ملے جتنا اس سال پڑھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ سب کچھ بھلا جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے۔ اگر ہم نے سودے میں گڑبڑ کی تو وہاں سے بھی کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ نہیں دیتے اپنا آپ اللہ کی راہ میں تو ہماری قیمت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، کون پوچھتا ہے ہم کو؟ ایک عام انسان جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی اپنی ویلیو بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یعنی عرب لوگ جو تھے کوئی توجہ نہیں کرتا تھا ان کی طرف۔ حضرت عمر بعد میں روتے ہیں جب ان کے پاس ڈھیروں مال غنیمت آتا ہے، کہتے عمر تو کیا تھا، تو ایک معمولی سا شخص تھا، بکریاں چراتا تھا، اونٹوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں ہوتی تھی، تجھے لوگ ابن خطاب کے نام سے جانتے تھے، لیکن آج دین کی وجہ سے تجھے امیر المومنین کہا جانے لگا ہے۔ یعنی جو مال غنیمت وغیرہ ان کے قدموں میں لا کے رکھے تو وہ آنسو سے لبریز ہو جاتے تھے کہ یہ سب عزت کس کی وجہ سے ملی؟ دین کی وجہ سے ملی۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون پوچھتا تھا، ہماری کیا قیمت تھی، ہماری کیا سے تھی۔ لیکن جو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہم اچھے معنوں میں بھی اور بسا اوقات نیگیٹیولی بھی لوگ آپ کو اہمیت دینے لگے ہیں۔ چاہے کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو بھی کیا ہو رہا ہے، آپ اہم ہیں ان کی نگاہوں میں، تبھی تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تبھی تو پوچھ رہے ہیں آپ کو، تبھی تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ کیا کرنے لگ گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو رہا ہوگا، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے نا، سب کے ساتھ، چاہے گھر میں، چاہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کمنٹس مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ سب کے لیے نارمل تھے۔ تو جو لوگ سودا کر لیتے ہیں، جو لوگ بامقصد ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود بخود اہم بھی ہو جاتے ہیں، اور جس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں بھی اس کی محبت اتار دیتا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، پھر عملی صفات پہ آ جائے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت یقاتلون فی سبیل اللہ کی آئی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جان دینے کے لیے نکل آتا ہے نا، وہ 100% وفاداری کرتا ہے۔ باقی لوگوں کا تو خاموش کانٹریکٹ ہے، اس کا ایک پریکٹیکل کانٹریکٹ ہو گیا، اس نے عملی نمونہ، عملی ثبوت دے دیا کہ میں جان دے سکتا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کہیں اللہ کے لیے مرنے مارنے کی بات ہو، آپ میں سے کتنے اٹھ کے آگے بڑھیں گے؟ یعنی سب کو جان پیاری ہے، ہاں؟ اس لیے کہ ذرا سی کوئی مخالفت کرے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جائیں گے اب آج کے بعد، ہم سے نہیں یہ باتیں سنی گئی۔ عزت تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، جان کہاں کریں گے؟ نیند تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، باقی کیا کریں گے؟
جس زندگی کا چھوٹا سا حصہ نہیں دے سکتے، بڑا کہاں سے دیں گے؟ تو پہلی صفت جو ہے مارنے اور مرنے کی ہے. اور یاد رکھیے ایک مارنا مرنا وہ ہے جو یہ ڈرائیور بھی ایک دوسرے کے سامنے ذرا سی گاڑی ٹکرا جائے تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مارنا مرنا یہاں مراد نہیں ہے. یہ تو ایک باشعور انسان کا نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر جان دینا. جب تک صرف اور صرف اس کے لیے نہ ہو تو محض جذبات میں آ کے ایسا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں. اور پھر یہ کہ ایسا شخص جان دے کے بھی چین نہیں پاتا. وہ کیا کہتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ جو میں نے جان بھی دی تو یہ تو اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو. جان دے کے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا. کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے مطمئن ہو جائیں. تو یہ تو ہے ایک اعلیٰ درجے کا کام 100% گارنٹی کے ساتھ. لیکن صرف یہی ایک شک نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے اور کبھی کبھار پیش آتا ہے، ہمیشہ پیش نہیں آ سکتا. لیکن جو کام ہم میں سے سب کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں ان کی لسٹ بنائیے. نمبر 1 التائبون. اب آپ دیکھیے کہ اس صفت کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں. میں اپنے لیے پرسنلی تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو شادی کے کارڈ نہیں آتے، بہت اچھے اچھے کارڈ ہوتے ہیں، اس کے پچھلے حصے خالی ہوتے ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوتا ان پر، اور ذرا مضبوط بھی ہوتے ہیں. کاغذوں پہ لکھیں چیزیں تو چڑ مڑ جاتی ہیں، کبھی کاپیوں پہ لکھیں تو بند ہی رہ جاتی ہیں. تو اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پر ایک کارڈ بنا لوں اور اس کے اوپر لکھ لوں نمبر 1 التائبون. روز اس کارڈ کو نکالوں اور اپنا جائزہ لوں، محاسبہ کروں کہ آج میں نے کتنی دفعہ توبہ کی ہے، کون سی غلطی کی اور اس پر کیا توبہ کی ہے، توبہ کے لیے کیا طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا نفل پڑھتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں، یعنی عملی توبہ کیسے کرتی ہوں. تائبون سے مراد کیا صرف زبانی توبہ توبہ کرنے والے ہوں؟ اس سے مراد عملی طور پر گناہوں سے واپسی کا راستہ ہے، گناہوں سے، غلط کاموں سے پلٹنا، واپسی. کون سے غلط کام ہے جو میں ابھی تک کر رہی ہوں، کیا ان سے واپس پلٹی ہوں یا نہیں پلٹی. اور پھر چونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں، کبھی جذبات میں آ کے، کبھی غصے میں آ کے، کبھی خوشی میں، کبھی پتہ نہیں کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی کہیں پھسلتے ہیں، کبھی کہیں گرتے ہیں، کبھی کہیں پٹکتے ہیں اور پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو اچھی بن ہی نہیں سکتی، میرے بس کی بات نہیں، اتنی تو مجھ سے روز غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں میں آج گھر جا کے بالکل لڑائی نہیں کروں گی، لیکن دروازہ کھولتے ہی کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس پہ آپ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی ہسبینڈ سے لڑ رہے ہیں، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، اور کچھ نہیں تو بیٹھتے ہی گاڑی میں ڈرائیور کے اوپر برسنا شروع کر دیا. کہاں چلے گئے تھے گاڑی لے کے، سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. پھر آپ جب آرام ہو جاتا ہے تھوڑی دیر، پھر آپ کو خیال آتا ہے کیا تو بہت ہی خراب ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے نا، الحمدللہ خیال آ گیا یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کیا کیا آپ نے اپنی اصلاح کے لیے؟ یہ ہے وہ کام جس پر آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، یا نفل پڑھیں یا صدقہ کریں، یعنی کچھ بھی اس وقت توبہ کی کوئی عملی شکل اختیار کریں. کوئی بھی جرمانہ اپنے اوپر مقرر کر لیں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میں اتنا صدقہ کروں گی، اور اگر نہیں ہے پیسے تو کوئی چیز اپنی نکالیں، کچھ کریں. اور کبھی کبھی جب زیادہ ہی غلط کام کریں تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز نکال کے دے دیں تاکہ سمجھ تو آئے آپ کو. ہم 1000 دفعہ بھی وعدہ کریں نا، قسمیں کھا کے بھی کہ اب نہیں یہ کریں گے، آپ دیکھنا تو صحیح، جب کرنے کا موقع ہے کہ بھول جائیں گے اور پھر ہو جائے گا. ہم انسان ہیں، اس فیکٹر کو کبھی نہ بھولیں، ہم انسان ہیں، نہ چاہنے کے باوجود غلطی کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے ایسا بلوایا پتہ ہی نہ چلا. کبھی کوئی انسان سبب بن جاتا ہے، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کوئی اپنے نفس کے اندر سے کوئی ایسی چیز اٹھتی ہے کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ اوہ یہ تو نہیں کرنا تھا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، جب اوہ ہو جائے نا، اوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خیال آ جائے، یہ بڑا کریٹیکل وقت ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو تھام لے. پھر یہی تائبون کی صفت ہوتی ہے کہ جو یہ کہہ اٹھتے ہیں نہیں میں نے اچھا نہیں کیا، اعتراف، فوراً اعتراف.
کیونکہ جو اعتراف نہ کرے وہ توبہ نہیں کر سکتا. اس کا سودا گیا. اور تھوڑی دیر لگتی ہے اعتراف کرنے میں، کچھ مشکل نہیں ہوتا، لیکن منانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ کے اپنے اندر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اب کس طرح فائٹ کروں، ادھر سے تعویل، ادھر سے ادھر سے. مان لیں بس کیا ہے، مان لیں، سو واٹ. پھر اس کے بعد اگلی صفت، العابدون. عبادات میں کیا کیا آتا ہے، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. ہر نماز کے بعد، یا کم از کم ہر دن میں جب کارڈ اٹھائیں گے نا اپنا احتساب کارڈ یا کچھ بھی، تو اپنی نمازوں کے بارے میں سوچیں کہ نمازیں وقت پہ پڑھی، صحیح پڑھی، طہارت کا صحیح اہتمام کیا تھا، خشوع خضوع تھا یا نہیں. یعنی جو اس کی شرائط اور آداب ہیں ان کو ایک تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا لکھ لیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے جن کو اللہ نے اچھا آرٹسٹک ذہن دیا، وہ ان باتوں کو کسی ایسے چارٹ یا کسی ایسی شکل میں ڈھال دیں کہ سب کے پاس وہ ہو، تو وہ ساری چیزیں بیک وقت سامنے آ جائیں، چھوٹے چھوٹے ہنٹس کی شکل میں. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے روزوں کے بارے میں سوچیں، کتنے فرض روزے باقی ہیں جو قضا رکھنے ہیں آپ کو. اسی طرح زکوٰۃ، حج فرض ہے تو اس کے لیے کیا کوشش کی. مثلا بچیاں وغیرہ ان پر تو ابھی فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلکا سا ہنٹ دیا ہوا ہو تو اچھا ہے، تاکہ اینی ٹائم آپ اس پر عمل کر سکیں. تو عبادات میں خاص طور پر یہ عبادات شامل ہیں. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پھر الحامدون، شکر گزاری. آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کے دن بھر کی دعائیں ان میں کتنی دفعہ الحمد کا ذکر آتا ہے نا. صبح اٹھتے ہی دعا، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما امات. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، چھینک آنے پر. پھر اسی طرح کوئی بھی نعمت جو دن میں ملے اس پر. اور پھر توبہ کی توفیق پر، عبادت کی توفیق پر پھر الحمدللہ. اسے تکبر نہ آئے عبادت کر کے، شکر گزاری آئے. الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اچھی نماز پڑھ لی یا اپنا فرائض پورے کر لیے. پھر السائحون. سائحون کا ایک معنی روزہ دار بھی کیا گیا، لیکن جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا سیاحت کے معنوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر میں نے کوٹ کی تھی کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اور پھر خواتین کے لیے بالسائحات کا لفظ آتا ہے ازواج مطہرات کے لیے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں. تو سائحات یا سائحون جو ہے وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں گردش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، جس میں طلب علم سب سے پہلے آتا ہے. کچھ آئے گا خود کو تو پھر ہی کچھ اور کر سکیں گے نا، باقی مرحلے تو بعد میں آتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، پھر تعلیم دینے کے لیے، پھر رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے، کیونکہ بیوہ اور یتیم کی خبرگیری کرنے والے جو ہیں ان کا بھی بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح ہجرت، پھر جہاد. تو اس میں کچھ کام جیسے مخصوص مردوں کے لیے ہو سکتے ہیں، جیسے جنگ وغیرہ میں شرکت، لیکن آج جیسے امت مسلمہ انٹلیکچوئل وار کا شکار ہے تو اس میں ذہنی صلاحیتوں کا استعمال، اس میں خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں. پھر یہ کہ آپ کی زندگی کے ادوار جو ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے پاس بہت فراغت ہے، خواہ وہ کتنے بہانے عذر کریں، نہیں یہ مجبوری، یہ کوئی مشکل نہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے اوپر ہیں، بہت انرجی آپ میں، بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت کو میکسیمم یوٹیلائز کریں، خوب خوب پڑھیں، خوب خوب سیکھیں، اور ایک ایک لمحہ جو ہے اپنا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کل کو آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، اور پھر اصلاح خلق بھی کرنی ہے، اور خدمت خلق بھی کرنی ہے. تو اس کے لیے اپنے اوقات کو تقسیم کر سکتے ہیں آپ. پھر ہجرت اور جہاد، اور جیسے اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر بچوں کو آپ اسکول چھوڑنے جا سکتی ہیں تو مسجد کیوں نہیں چھوڑنے جا سکتی. یعنی مائیں اگر یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اسکول پہنچانا ہے تو بیٹوں کو کسی وقت مسجد تک بھی لے کے جائیں، وغیرہ وغیرہ. پریکٹیکل اس میں کئی چیزیں آ سکتی. یعنی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ سائحات کی صفت پر عمل کرنے کی، کوئی یہ لفظ
صرف سائحون نہیں، سائحات الگ بھی ہے، مؤنث کے صیغے میں بھی قرآن میں. تو یہ صفت آپ کے اندر کیسے ہو سکتی، کہاں کہاں آپ نکل سکتی ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کس کس کام کے لیے آپ نکل سکتی ہیں، کس کس کام کے لیے آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کن حالات میں نکل سکتی ہیں، کن حالات میں نہیں نکلنا چاہیے. کیونکہ عورت کے لیے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی حدود نہ توڑ دیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر وہی بات کہ شک نہ ہو آپ کے اندر، یقین اور دلیل کے ساتھ آپ اپنے اس کے اوپر مضبوط چٹان پہ کھڑے ہوں. پھر الراکعون، رکوع کرنے والے. اس سے مراد رکوع اور سجدوں کی کثرت بھی ہے. الراکعون الساجدون دونوں کو ملا کے بھی آپ کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ اس میں عابدون کے بعد دوبارہ جب یہ چیز آئی ہے، نفل عبادت کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے. مزید عاجزی، انکساری، عاجزی اور انکساری، کسی کے آگے دب جانا، جھک جانا، مار کھا لینا، ڈانٹ کھا لینا کسی کی، اور پھر کچھ نہ کہنا جواب میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کیونکہ جب آپ دین کے لیے اور اللہ کے لیے کسی تواضع کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں بہت بڑا اجر بتایا گیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں، اپنے ساتھیوں کے لیے عاجزی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے ہیں متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف. ہماری عاجزی ہمارے اپنے ہی ساتھیوں کے لیے اور اپنے ہی دوستوں کے لیے اور اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اور اپنے ہی استادوں کے سامنے ایون وہ بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے یا ٹیچنگ سٹاف کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے ڈومینیٹنگ لہجے میں بات ہوتی ہے ہمیشہ، ادھر آئیے، یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے. ایسے لگتا ہے ایک ایک ڈنڈا برس رہا ہے ایک ایک جملے کے ساتھ. اور ہم انہی کو چونکہ بچپن سے وہ سب دیکھا ہوتا ہے وہی آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں. انکانشیسلی ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمارے اندر بھی رچ بس جاتا ہے وہ سب کچھ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان تھی کسی کی؟ کوئی نہیں بڑا آپ سے انسانوں میں سے. لیکن آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کو تو کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ نہیں اگر میں نے شاگردوں کے ساتھ نرمی کی تو سر چڑھ جائیں گے؟ یہ ہمارے آج ایک عجیب فلسفہ ہے کہ سر چڑھ جائیں گے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے کہ لٹرلی آپ کے پشت پہ چڑھ جاتے تھے. بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا آپ کا؟ ہم کیوں اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ سخت رہو، نرمی سے بات نہ کرو. کسی کی سنیں تو صحیح، کیا کہتا ہے سننے کی کوشش تو کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں. تو جب تک ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں آئے گا نا کامیابی نہیں ہو سکتی. الراکعون الساجدون، یہ کندھے، یہ سر، یہ پیشانی، سارے کے سارے جھکوائے جاتے ہیں لٹرلی دن میں 5 دفعہ. جھکو، بینڈ کرو. تو جس دین میں 5 دفعہ جھکنے کا یہ ایکسرسائز کرایا جائے وہ پھر بھی تکبر میں مبتلا ہو، پھر بھی وہ اکڑی ہوئی ہو، تو پھر تو وہی ہے نا کہ مثال بہت خراب ہے کہ اگر کتے کی دم کو 100 سال بھی اس میں ڈالے رکھے ہیں شیشے کی نلی میں تو نکالیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی. ایسے لوگ جتنی بھی ریاضتیں کر لیں ان کے نہ لہجے میں نرمی آئے گی نہ ان کی انداز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے، اتنی زبردست آیت مجھے لگتی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. حالانکہ دوسری جگہ کیا آیا ہے، عام مسلمانوں کے لیے اپنے والدین کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. یہاں آپ بڑے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. کیا خوبصورت تعلیم ہے. فزیکل پوسچر ہے، بالکل فزیکل پوسچر. یعنی آپ کے جو سننے کا انداز ہوتا تھا، آپ کی جو توجہ کا انداز ہوتا تھا، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو مصنوعی بیریئرز ہیں اپنی شخصیت کے آس پاس ان کو کاٹنے کی کوشش کریں. ہم سب کسی نہ کسی درجے پر، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ ہی کو کہوں گی، میں یہ باتیں کر کے یقین مانے خود کو سناتی ہوں کیونکہ یہ میرے سے متعلق ہے. مجھے یہ کام کرنا ہے اس لیے کہ میں نے آپ کی
اصلاح تربیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنے لگے ذرا جھک جائیے. کوئی بات نہیں، اگر کسی نے آپ کو کچھ سخت کہہ دیا، کچھ ناروا بات کر دی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ جان کا سودا کیا ہوا ہے. یعنی دنیا کا ہمارے کوئی مطلب ہو تو ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ گدھے کو بھی استاد بنا لو، یعنی خوشامد کر لو، یعنی اپنی دنیا کے کام نکالنے کے لیے. دنیا کے کام نکالنے کے لیے لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں حقیر فائدوں کے لیے. تو ہم دین کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ چاپلوسی اور خوشامد جیسے جھوٹے کام کریں، لیکن دین کے لیے سچی محبت کے ساتھ اگر کسی سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں جائے گا. آزما کے دیکھ لیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ آپ کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں مجلسوں میں، بحثوں میں. ہار جائیے. ہم ہار گئے، جیتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. اس ہارنے میں ہی جیت ہے.